باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی، یعنی سیاہ گارا جب وہ خشک ہو جائے اور کھنکھنانے والی آواز اس میں سے نکلے، اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا انسانوں سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے۔ آگ کی فلیم کا جو اوپر والا پورشن ہے انسین، اس آگ کی لپٹ سے جنات کو پیدا کیا گیا، اسی لیے جنات نظر بھی نہیں آتے، اور انسانوں سے پہلے ان کو پیدا کیا گیا۔ یہ دو باتیں اس سے پتہ چل گئی۔ اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتوں کا نور سے پیدا ہونا، یہاں نور سے مراد نور مخلوق ہے۔ اللہ کے لیے بھی آیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا جو نور ہے، جو اس کا حجاب ہے، وہ بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ نور مخلوق کا نور نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کا نور ہے۔ الفاظ ایک جیسے ہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی بات آ جاتی ہے۔ وہ تو الفاظ کا چناؤ تو لٹریچر کی زبان میں سمجھانے کے لیے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، یہ سارے قرآن میں الفاظ ہیں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے، ان کی کیفیت ہمیں نہیں پتہ۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہو سکتی، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں تخلیق کرنے والا ہوں بشر کو، انسان کو، ایسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے بدبودار سیاہ گارا تھی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، اپنی طرف سے روح، یہ من سے، فرام، یہاں روح سے مراد اللہ کی روح نہیں، یعنی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح، جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی آیا، روح من، عیسیٰ ابن مریم اللہ کی طرف سے روح ہے، لیکن وہ خاص روح، ویسے تو ہم بھی اللہ کی طرف سے روح ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم اس لیے خاص روح ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا، وہ ماں سے پیدا ہوئے، اور یہ ایک بہت ایکسٹراڈنری واقعہ ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا، اس لیے انہیں روح اللہ کہا گیا، ورنہ روح اللہ تو سب ہی ہیں۔ یہاں دیکھ لیں آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف سے اس میں جب میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سب کے سب فرشتے اکٹھے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کہتے ہیں وہ جو حسد کرنے والا ہے، جیلس ہونے والا۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو، وہ انکاری ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا؟ اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، اور سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے حلال تھا، جائز تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے ماں باپ نے کیا،
لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے حدیث کی روح سے۔ جو لوگ حجیت حدیث کے قائل نہیں ہیں نا، ان کے لیے بہت بڑا یہ علمی امتحان ہے۔ انہیں کہیں کہ قرآن میں تو انسان کا انسان کو سجدہ تعظیمی کرنا، فرشتوں کا انسان کو سجدہ تعظیمی کرنا یہ ثابت ہے، تم بتاؤ۔ جو ذرا ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں وہ پھر ضد میں آ کے کہتے ہیں جی ہم تو قائل ہیں انسان کا انسان کو سجدہ ہو سکتا ہے، اور جو ذرا علمی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قرآن میں نہیں لیکن یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں بس یہ سنت اور حدیث یہ ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن حکیم تو اس حوالے سے خاموش ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے لیکن کوئی ناسخ و منسوخ اس حوالے سے نہیں آیا ہوا۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ سجدہ کرو اس ذات کو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن خود یہ والا سجدہ تو رپورٹ ہوا ہے، اور دوسرا وہ تو مکی صورت میں ہے، یہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہوا ہے۔ ناسخ و منسوخ والے چکر میں بھی یہ والی چیز کا کیا کریں گے آپ؟ الٹیمیٹلی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سنت کے بغیر قرآن حکیم کی جو تفسیر والا معاملہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ سنت کو ماننا قرآن کو ہی ماننا ہے، جس میں سجدہ تعظیمی کی حرمت شامل ہے، جو ابو داؤد میں ابن ماجہ میں آئی کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس امت میں حرام ہو چکا ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا، اس لیے کوئی اس کی پلی نہیں لے سکتا کہ وہ کوئی شخص اپنے پیر کے آگے جھکے اور کہے کہ جی وہ فرشتوں نے بھی تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اس امت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا، تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، میں تو جن ہوں اور آپ نے تو فرشتوں کو کہا تھا، اسے پتا تھا مجھے حکم ہے، لہذا وہ سوال تو ان کا ختم ہو گیا جو یہ اعتراض کرتے تھے قرآن پہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کبھی اس کو سجدہ نہیں کروں گا جو بشر ہے جسے تو نے پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو پہلے بدبودار سیاہ گارا تھی۔ بس یہاں پہ تو صرف اتنا ذکر ہے، لیکن باقی جگہوں پہ سورۃ الاعراف میں، سورہ صاد میں یہ ذکر آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اب یہ جملہ یہاں پہ مسنگ ہے، دیکھیں نا، یہ جملہ اگر آپ یہاں ہوتا تو ہمیں پوری بات سمجھ آتی، لیکن وہ جملہ دوسری جگہ ہے، لہذا یہاں سے بھی کلپ کاٹا جا سکتا تھا، لیکن کلپ نہیں کاٹ سکتا کیونکہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے کہ یہ بات اس طریقے سے پیچز میں جڑتی ہے۔ اس حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک حق واضح کیا، ٹروتھ ریویل کیا، وہ یہ کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جب احادیث روایت کرتے ہیں، بخاری میں کچھ حصہ ملتا ہے، کچھ مسلم میں ملتا ہے، کچھ ابو داؤد سے آپ اٹھاتے ہیں، ایک صحابی حدیث کو کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہے، دوسرا کسی اور طریقے سے بیان کرتا ہے، لہٰذا اتھینٹسٹی ہی حدیث کی ختم ہو جاتی ہے، الفاظ ہی نہیں ملتے جلتے۔ ہم کہتے ہیں بالمفہوم، اور اگر آپ پوری گفتگو کو سم اپ کریں تو ایک پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ راویوں کے الفاظ کے اختلاف کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو ایک مجلس تھی تو الفاظ ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، لاجیکلی تو وزن ہے۔ تو مجھے بتائیں، یہ قصہ آدم اور ابلیس بھی تو ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی لاجیکلی 7 دفعہ اگر قصہ آدم اور ابلیس ہے، 7 دفعہ 100% ایک ہی الفاظ ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صورتوں کے وزن میں ان الفاظ کو بٹھایا گیا ہے، الفاظ بھی مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے، لیکن اس میں بھی جو نیٹی گریٹیز ہے نا وہ کسی ایک صورت سے آپ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ مثلا اس میں مسنگ ہے، اس میں تو صرف اتنا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے مٹی سے بنایا، لیکن جو دوسرا جملہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا
اور اسے پیدا کیا مٹی سے. یہ جملے یہاں پہ مسنگ ہے, وہ دوسری جگہ پہ موجود ہے. تو ہم سارے جملوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک پکچر کھینچتے ہیں. تو اگر قرآن میں یہ ہو رہا ہے جو باللفظ محفوظ ہے, تو احادیث میں اگر اس طرح الفاظ کا اختلاف آئے تو وہ بھی ہم نے اسے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے. تو یہ آپ نے ایک اینٹی وینم تیار رکھنا ہے منکرین حدیث کے لیے. جب کبھی وہ کہنا کہ جی یہ تو بخاری میں یہ الفاظ تھے, مسلم میں یہ آئے, لہٰذا یہ جو ہے حدیث ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے, دو مختلف راوی دو مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں, تو انہیں کہیں قصہ آدم اور ابلیس بھی 7 دفعہ آیا, مختلف الفاظ میں بیان ہوا ہے. وہاں تو آیا سورۃ الاعراف میں آگ سے پیدا کیا, وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ, اور اسے مٹی سے پیدا کیا. یہاں تو تین ذکر ہی نہیں ہے. یہاں کے الفاظ ہیں صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. تین کہتے ہیں مٹی کو. مٹی کی آگے خاصیت آئی ہے کہ وہ کون سی مٹی تھی, وہاں پہ صرف مٹی کا ذکر ہے, یہاں پہ مٹی کی خاصیت کا بھی ذکر ہے. اور یہ جو ذکر ہے نا صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, یہ صرف سورۃ الحجر میں ہے, باقی ہر جگہ صرف مٹی کا ذکر ہے. اس کی جو خاصیت ہے وہ صرف سورۃ الحجر میں آئی ہے. لہٰذا اس مٹی کی یہ والی خاصیت باقی صورتوں میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن ہم نے سب کو جمع کر کے ایک اینڈ رزلٹ تک پہنچنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی, جو ایک سیاہ بدبودار گارا تھی پہلے, جب وہ خشک ہو گئی اس سے تو نے انسان کو پیدا کیا. یعنی اس نے اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن بھی دے دی, اپنی نافرمانی کی جسٹیفیکیشن بھی دی بجائے معافی مانگنے کے. قال فاخرج منها, اللہ تعالیٰ نے آگے سے کوئی علمی جواب دینے کی ضرورت نہیں ضروری سمجھی, ورنہ جواب دیا جا سکتا تھا کہ مٹی میں تو ایک بے قدر بیج بویا جائے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے, اور آگ میں جو چیز بھی آپ ڈالتے ہیں وہ راکھ ہو جاتی ہے. مٹی تو غریب نواز ہے, اتنی سی چیز کو اتنا بنا دیتی ہے, اور آگ جو ہے وہ اتنی بڑی چیز کو راکھ بنا دیتی ہے. اسے صرف آگ کی یہ خوبی نظر آئی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے. مٹی پستی کی علامت ہے اور آگ جو ہے وہ بلندی کی علامت ہے. یہ ایک فیکٹر اسے نظر آیا جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک فیکٹر ہے, لیکن دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی آگے سے جسٹیفیکیشن نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کا حکم ہی کافی ہے. آدم علیہ السلام اگر آگ سے بنائے جاتے اور شیطان مٹی سے بنایا جاتا, تب اس نے کوئی اور دلیل گھاڑ لینی تھی, تب بھی حکم تو اپنی جگہ رہنا تھا. اور دیکھیں آگ سے بھی بہتر نور ہے. فرشتے, انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی, کیونکہ ان کی انسٹنکٹ میں ہی نافرمانی نہیں ہے. یہ جن اور انسان ہے جنہیں اختیار دیا گیا ہے. ہاں, اس لیے پھر وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں, تابع فرمان بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها, فرمایا یہاں سے نکل جا. فإنك رجیم, بے شک تو راندہ درگاہ ہے, تو مردود ہو چکا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک. لعنت عربی زبان میں کہتے ہیں رحمت سے محرومی, اسی لیے نبی اسلام نے کسی مسلمان پہ لعنت کرنے سے منع فرمایا. جنرل لعنت ہو سکتی ہے, جس طرح قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اسے بائی نیم نہیں کہہ سکتے کہ تو لعنتی ہے. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیرا عمل ایسا ہے جس نے تجھے لعنت کا مستحق کر دیا, باقی اللہ کی مرضی معاف کر دے یا لعنت فرما دے. لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت. تو جنرل ہے, اسپیسیفکلی جب آپ نے کسی کو مینشن کرنا ہے تو اہل قبلہ اہل کلمہ کو اسپیسیفکلی بائی نیم مینشن کر کے لعنت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہاں پہ شیطان پہ قیامت کے دن تک کے لیے لعنت. اور آپ اس خبیث کا کانفیڈنس لیول دیکھیں, بجائے کہ رونا پیٹنا ڈال دیتا کہ یہ کیا ہوا, میں تو راندہ درگاہ ہو گیا ہوں, کو معافی تلافی کی کوشش کرتا, معافی مل جاتی. لیکن ایسا ہونا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا نا اب قیامت تک لعنت ہے تیرے اوپر, تو بس اس کا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا
جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو گیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین۔